والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، قرآن پاک کا درس سورہ حاقہ 69 نمبر سورت کا درس 24 آیتیں ہو گئی تھی۔ قیامت کے مناظر میں کچھ وہ لوگ ہیں جنہیں دائیں ہاتھ سے اعمال نامہ، یعنی جن کا رزلٹ A1 گریڈ پاس ہے، جو جنتی ہے، ان کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، بڑا خوش ہوگا اور وہ پکار اٹھے گا، آئیے دیکھو لوگ ہمارا اعمال نامہ پڑھیں، اور بڑے عیش و عشرت میں ہوگا۔ اور جس کو بائیں ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ اما من اوتیا، اور وہ جن کو دیا جائے کتاب، اس کا کتاب اعمال نامہ بشمالی، اس کے بائیں ہاتھ میں، فیقول وہ بھی کہے گا، فیقول تو اس میں بھی تھا اور اس میں بھی ہے، وہ کہہ رہا تھا ہا اقرؤ کتابیہ، لو میرے نام اعمال نامہ پڑھو، اور یہ کہتا ہے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یہ کہے گا ہائے افسوس کہ مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا، لم اوتا کتابیہ، کہ مجھے دیا نہ جاتا، یعنی یہ رزلٹ تو اتنا خراب ہے، اسے تو اچھا تھا کہ رزلٹ آؤٹ ہی نہ ہوتا، جل جاتا، ختم ہو جاتا، لیکن اب چونکہ چھٹکارا نہیں ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت کے دن سب لوگ پڑھے لکھے ہوں گے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ سب جو ہے وہ اپن عربی جانتے ہوں گے، کیونکہ اعمال نامہ عربی میں پیش کیا جائے گا، اور یہ خود پڑھے گا، ہر انسان کسی سے پڑھوائے گا نہیں، خود پڑھے گا، ہر ایک کو عربی آتی ہوگی۔ یہ ایسے زبان ہے کہ قبر میں بھی سوال اور جواب وہ عربی میں ہوں گے، اور جنتیوں کی زبان بھی، تو تمام زبانیں جو ہے وہ تمام زبانوں پر سب سے اعلیٰ اور بالا زبان جو ہے وہ عربی، قرآن عربی، اور پیارے نبی کی زبان عربی، اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ عربی زبان سے بھی محبت کرے۔ آج ہم انگلش کے دیوانے ہو گئے ہیں، تو وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اور میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے، یعنی مجھے نہ دیا جاتا اور نہ مجھے یہ پتا ہوتا کہ کیا ہے، یعنی کاش مجھے اپنے حساب و کتاب کی خبر ہی نہ ہوتی، ایسا حساب جاننے سے نہ جاننا بہتر تھا کہ مجھے نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اور نہ میں اپنا یہ عمل نامہ حساب اپنا جانتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے افسوس کہ آج میرا قصہ چکا جاتی موت، اور میری موت آ جاتی، اچھا ہوتا کہ ما اغنا عنی مالیہ، مجھے میرے مال نے فائدہ نہ دیا، ہلاک عنی سلطانیہ، میرا سب زور آج جو ہے وہ جاتا رہا، میری سلطنت ختم ہو گئی، میری طاقتیں ختم ہو گئی، یعنی دنیا میں کج بحثی، زبان درازی کا سارا زور ختم ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ مومنوں کے دلال کی قوت وہاں اور بھی زیادہ ہوگی، لیکن غیر مسلموں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ خذوہ، پھر یہ حکم ہوگا کہ انہیں پکڑو، گرفتار کرو، فغلوہ، اور اسے توق ڈالو، اس طرح کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کے گردن سے ملا کر توق سے باندھ دو، اور ثم الجحیم صلوہ، اور پھر اس کو جہنم میں ڈالو، داخل کر دو، صلوہ، اس کو داخل کر دو، پھر جہنم میں اس طرح کے کنارے جہنم پر کھڑا کر کے دھکا دے دو، خود گرے۔ دوزخ کی گہرائی ہمارے عقل و وہم سے ورا ہے، بڑی گہرائی ہے، اور پھر ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے زنجیر میں کہ جس کا ناپ 70 ہاتھ ہے، ذرعها ناپ اس کا 70 ذراعاً 70 ہاتھ ہے، فاسلکوہ، اسے اس میں پھر پرو، یعنی فرشتوں کے ہاتھ سے 70 ہاتھ ان فرشتوں کے ہاتھ کی
درازی ایسے ہے کہ کہتے ہیں جیسے مکہ اور کوفہ کے درمیان کا فاصلہ. تو معلوم ہے کہ گلے میں تو زنجیروں میں بندھنا، دوزخ میں گھسیٹ کر پھینک جانا، یہ ان جہنمیوں کو اور نافرمانوں اور باغیوں کی حالت ہوگی. اللہ مسلمانوں کو بچائے. اور یہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ عظمت والے اللہ عظیم رب پر ایمان نہ لانے والا تھا، اس کا منکر تھا، اللہ کی وحدانیت کا قائل نہ تھا، بت پرستی اور غیروں کو پوجا کرتا تھا. اور اس کے ساتھ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مساکین غریبوں کے کھانے پر رغبت نہ دیتا تھا، خود بھی نہ کھلاتا تھا، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دلاتا تھا. اور ذخیرے جو ہے نا ذخیرہ اندوزی کرتا تھا، دنیا جمع کرتا تھا، لیکن اس کا شکر کہ کچھ دوسروں پر بھی، غریبوں مساکینوں کو بھی کھلاتا، تو ایسا نہیں کرتا تھا. اور فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج یہاں ان کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا. اور مسلمان نیکوکار متقین فرزگار جو سورہ زخرف آیت نمبر 67 میں پڑھ چکے ہیں کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ آج کے گہرے دوست غیروں میں کوئی گہرا دوست بھی کسی کا دوست نہیں ہوگا. اب سورہ معارج میں بھی ان کے حالات آ رہے ہیں، پڑھیں گے کہ یہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے لیکن پھر بھی نہیں پوچھیں گے. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، ایک گہرا دوست بھی کیونکہ خود وہ گرفتار ہے اور شرمسار ہے، لیکن مسلمان ایک دوسرے کے دوست ہوں گے. تو یہاں فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، مگر اور ان کے لیے کوئی سوائے جہنمی کو پیپ سے ان کے علاوہ کوئی کھانا نہیں ہوگا، کچھ کھانا ان کے لیے نہیں ہوگا. اللہ ایسے حرکتوں سے، ایسے کردار سے بچائے کہ دنیا میں حرام کھانے کا انجام یہ آیا کہ اب آخرت میں ان کے لیے کھانا نہیں ہے. لا یاکلہ، اس غسلین یعنی جہنمی کا پیپ یہ نہیں کھائیں گے مگر الا الخاطئون، مگر خطاکار. یہاں خطاکاروں سے مراد بھی کافر ہیں جن کے عقیدے غلط ہے. وَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، رب فرماتا ہے قسم ہے اس پر جو تم دیکھتے ہو، وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، اور اس پر جو تم نہیں دیکھتے، جیسے آخرت، ارواح، جنات، فرشتے اور سارا عالم غیب یا مقبولوں کی خفیہ اعمال جن کی خبر اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اللہ جو تمہارے سامنے ہے وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ چھپا ہوا ہے اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے. عالم اجساد کو ہم دیکھ لیتے ہیں لیکن اس کے ورا جو ہے ان کو نہیں دیکھ پاتے. تو رب کریم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ قرآن کرم والے رسول سے باتیں ہیں. یعنی ان کے دو تفسیریں کی گئی ہیں. ایک تو یہ کلام جو ہے اللہ کا کلام رسول اللہ سے ذریعہ جبرائیل علیہ السلام ہے، یا یہ قول جو ہے جیسے ہم سورہ تکویر کی 19 اور 20ویں آیت میں پڑھیں گے کہ یہ قرآن پاک جو ہے جبرائیل علیہ السلام جو قوت والا ہے عرش والے کے پاس وہ لے کر آتا ہے. وما هو بقول شاعر، اور ان کی باتیں جو نبی کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ شاعر نہیں ہے، یہ قول رسول. تو معلوم ہوا کہ سارا قرآن اللہ کی وہ باتیں جو اس نے اپنے رسول سے کی، اور دوسرا حضور علیہ السلام کے طفیل یہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں. تو قرآن پاک میں بعض، اب حضور تو پورے قرآن کو جانتے لیکن ہمارے لیے کچھ مشابہات ہیں، متشابہات ہیں، ان کا معنی ہم نہیں جانتے اور اس کا معنی ہم اللہ و اللہ کے رسول کے سپرد کرتے ہیں. کہتے ہیں الف لام میم اللہ و رسول اعلم بمرادہ. آگے فرمایا قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے لیکن یہ بہت کم یقین رکھتے ہیں، بہت کم ایمان لاتے ہیں.
کیونکہ نہ تو حضور شاعر ہیں، نہ کسی شاعر نے حضور کو یہ کلام بھیجا، اور ان کے یہ خرافات، یہ کفار کی اس بکواس کا رد ہے کہ حضور شاعر ہیں اور قرآن کریم شعر ہے۔ خیال ہے کہ ان کی مراد شعر سے ناول تھے، یعنی جھوٹا اور آراستہ کلام، نہ کہ وزن و قافیہ والا کلام، کیونکہ قرآن کریم منظوم نہیں ہے، شعر کے انداز میں نہیں ہے، لیکن انہیں ان کو ایک ناول سمجھ رکھا۔ تو رب نے فرمایا بہت کم یقین رکھتے ہیں، ولا بقول کاہن، اور نہ کسی کاہن کی بات، قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، پند حاصل کرتے ہو، دھیان رکھتے ہو۔ کاہنوں کے کلام میں ایسی ہدایت نہیں ہوتی، تم نے بارہا ان کی بکواس سنی ہے، تم بے وقوف کیوں ہو گئے؟ یہ کاہنوں کی بات اس طرح نہیں ہوتی، بلکہ تنزیل من رب العالمین، یہ تو اتارا ہے جو سارے جہاں کا رب ہے، تنزیل ہے، نازل کیا ہوا ہے رب العالمین کے طرف سے جو رحیم اور کریم ہے۔ لہذا قرآن کریم سارے جہاں کے لیے ہدایت ہے، اور حضور سارے جہاں کے لیے رسول ہیں اور رحمت ہیں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ یعنی رسول ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے، یعنی اقاویل اپنے طرف سے کوئی بات بناتا، تو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو رب فرماتے ضرور ہم ان سے بقوت بدلا لیتے۔ یعنی سارا قرآن تو کیا، اگر ایک بھی غلط بات رب کی طرف منسوب کر دیتے تو ہم انہیں مضبوطی سے گرفت کرتے اس رسول کی، اور ثم لقطعنا منه الوتین، پھر ان کی رگ دل کی کاٹ دیتے، ان کے شہرک کو کاٹ دیتے۔ یعنی اگر حضور علیہ السلام ایک جھوٹی بات بھی ہماری طرف منسوب کر دیتے تو ہم انہیں اس طرح ہلاک کر دیتے کہ ان کی ایسی ترقی بھی نہ ہوتی اور نہ کوئی بدلہ لینے والا ہوتا۔ یہ جیسے قادیانی جھوٹا تھا تو وہ برباد ہو گیا، رسول اللہ سچے تھے، رحمت للعالمین تھے۔ قرآن میں اس کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور ان کی ہر بات سورہ نجم میں ہم پڑھ چکے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو یہ رسول یہ ایسے نہیں، ورنہ دنیا کے بادشاہوں کے پاس غلط لوگ ہو سکتے ہیں، ان کے وزراء، ان کے ماتحت لوگوں میں 2 نمبر لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ قدرت والا ہے، اور جو اللہ کا پیغام مخلوق تک پہنچاتا ہے ان کے اندر تھوڑی سی بھی غلطی نہیں ہوتی، ورنہ اللہ کی گرفت بڑی مضبوط ہے۔ بادشاہ تو کمزور ہوتے ہیں، بادشاہوں کا علم کم ہوتا ہے، بادشاہوں کی طاقت کم ہوتی ہے، بادشاہوں کو وزراء کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو علی کل شیء قدیر۔ 33 مرتبہ ہم نے قرآن میں پڑھا کہ وہ جو بھی چاہے اس پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ صمد ہے، وہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، لہٰذا ایسے تصور نہیں ہو سکتا۔ تو اسے معلوم ہوا کہ جھوٹا مدعی نبوت کا انجام برا ہوتا ہے، جیسا کہ مرزا قادیانی کا ہوا، حیضہ میں مرا، پخانے میں موت واقع ہوئی، لوگوں نے اس کی میت پر گندگی ڈالی، تمام دعوے جھوٹے ہوئے۔ ان سے عبرت پکڑو، فما منکم من احد عنہ حاجزین۔ تو رب فرماتا ہے پھر تم میں سے کوئی بھی ان کے بچانے والا نہ ہوتا۔ اگر جیسے تم کہتے ہو کہ یہ شاعر ہے اور یہ کاہن ہے، تو یہ کبھی دنیا میں ان کا اتنا چرچا نہ ہوتا، اور اس قدر ان کے جو ہے نا تعلیمات دنیا میں نہ پھیلتے۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کا سورج، اگر ایسے ہوتا تو ختم ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ لیکن ہوا یہ کہ ان کا سورج دم بدم ترقی پر ہے، اور اللہ کی خدا کی خدائی ان کے فرمان بردار ہے کہ اشارے پر چاند پھٹا، سورج لوٹا، بادل برسا، کنکر پتھروں نے کلمہ پڑھا، معلوم ہے کہ یہ سچے رسول ہیں، یہ سچے رسول ہیں۔
اور یہ رحمت للعالمین ہے، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ قرآن نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وہاں سورہ بقرہ میں پڑھا ہدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، تو راہ ہر کسی کو دکھاتا ہے، لیکن اس قرآن سے فائدہ جو ہے وہ جیسے ہم نے شروع میں پڑھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یعنی اس سے استفادہ اور مستنیر جو ہے وہ نیک لوگ ہوتے ہیں۔ اور جیسے طاقتور دوائی سے ایک صحیح سالم بیماریوں سے جسم ہو ان کو فائدہ ہوتا ہے، اور اگر ان کے اندر بیماریاں ہیں تو بہت ساری طاقت دوائیاں ان کے لیے وہ جو ہے صحت یاب نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ان کو تکلیف ہو جاتی۔ تو اس لیے ہدی للمتقین فرمایا، جس طرح ہم نے 26 نمبر آیت میں یضل بہ کثیرا پڑھا کہ اس کے ذریعے بہت سارے جو ہے وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ جس طرح قرآن، بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن اس پر لعنت کرتا ہے کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے، اور قرآن میں یہ پڑھتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، اللہ کی لعنت ہو ظلم کرنے والوں پر، اور خود اس کے اندر یہ بیماری ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ قرآن پاک تو نصیحت والوں کے لیے جو ہے، متقین پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، یعنی وہ اس سے مستنیر ہوتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ضرور ہم جانتے ہیں کہ تم میں کچھ جھٹلانے والے ہیں اس قرآن پاک کو، اس پیارے نبی کو۔ اور وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بے شک وہ کافروں پر حسرت ہے، قیامت کے دن کہیں گے کاش ہم رسول اللہ کی بات مانتے، کاش اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے۔ کل سورہ اس میں سورہ فرقان میں پڑھیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کیا کاش میں رسول اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلتا، ان کی سیرت کو اپناتا، ان کی سنتوں کو سیکھتا۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينُ، اور بے شک وہ یقینی حق ہے، یعنی قیامت حق ہے، باطل نہیں، یقینی ہے، مشکوک نہیں۔ یا اس دن کفار کو بھی حق الیقین نصیب ہوگا۔ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یہ علم کے 3 درجے ہیں، لیکن پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے عظیم رب کی پاکی بیان کرو۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے رب کی اسم کی پاکی بیان کرو، اس شکریہ میں کہ اس نے تمہیں سید المرسلین، خاتم النبیین بنایا۔ کریم اللہ سے دعا ہے کہ آج ہمارا سورہ الحاقہ کا درس پورا ہوا، مختصر سا درس، کریم اللہ قبول فرمائے۔ ماہ رمضان کی برکت سے ہمیں قرآن پاک کے بعد بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے آفات بلیات سے بچائے۔ یا اللہ ہم سب کے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال، یا اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، زندوں کو دین اسلام پر جینا، اسی پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔